بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیم کثیرا۔ بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، صحت یافتہ ہوں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ سے 2 منٹ بات کرنی تھی ایک اہم موضوع کے متعلق۔ وہ یہ ہے کہ امام احمد الحسن علیہ السلام نے ایک کتاب چھاپی ہے، اس کا نام ہے عقائد الاسلام۔ عقائد الاسلام یعنی کہ اسلام کے عقائد، اسلام کا عقیدہ۔ اس کتاب میں امام احمد الحسن نے بیان یہ کیا کہ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور چند باتیں آپ سے میں نے ذکر کرنی ہے، اور یہ پہلا ایک ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح ریکارڈنگز انہیں چلتی رہیں گی۔ تو ایک اہم بات آپ سے میں نے ذکر کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین میں، اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ ڈال رہا ہوں۔ اسی قرآن میں آگے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا زمین میں۔ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک گائیڈ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمیں ہدایت دیں گے، آخری زمانے میں ہمیں گائیڈ کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی شروع میں آدم علیہ السلام خلیفہ مقرر ہیں، درمیان میں داؤد علیہ السلام ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، پھر حدیث پاک میں جو تمام سنی حضرات اور شیعہ حضرات مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر میں خلیفہ بن کے آئیں گے۔ تو جس دین میں شروع میں خلافت کا ذکر آتا ہے، درمیان میں خلافت کا ذکر آتا ہے، آخر میں خلافت کا ذکر آتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دین سراسر خلافت کے اوپر مبنی ہے، اور خلافت ہی دین ہے۔ خلیفے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے پھر ہمارا، اور یہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا اب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ تو خلافت چلتی جا رہی ہے شروع سے آخر تک۔ تو خلیفے کا خلیفے کی خصلت، اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائیں، پھر فرشتوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ مجھے یہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر آپ سچے ہیں۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، کہ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کا جو آپ نے ہمیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین میں، اس کے پاس ایسا نالج ہونا چاہیے، ایسا علم ہونا چاہیے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شخص خلیفہ بنے، اس کا کیا خطرہ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نالج پہنچنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو، اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نالج پہنچ نہیں پائے گا، پہنچے گا نہیں، تو مقصد خلافت کا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص بالکل مصداق ہے، بالکل 100% مستحق ہے اور اس قابل ہے کہ وہ علم پہنچائے انسان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو کام نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو روکے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہوگا مخلوق پہ، تو اللہ تعالیٰ نہیں سوچے گا۔ جو ہم میں جو انصاف کا مادہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کسی کو نوکری پہ رکھتا ہے، کسی کے پاس کارنامہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فیکٹری ہے، تو کسی کو کارخانہ ہے، یعنی کہ تو فیکٹری ہے، تو کسی شخص کو اس کارخانے میں رکھتا ہے کام پہ۔
تو وہ بندہ بہانے دیتا ہے، کہتا ہے کہ مالک میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو بندہ بہانے سنتا جاتا ہے، اس کی فرمائش پوری کرتا ہے، کہتا ہے مجھے ہیلپر چاہیے تو اس کو 2 ہیلپر دے دیتا ہے، اور کہتا ہے مالک میں پھر بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بہانے ہوتے ہیں، یہ جو عذر ہوتے ہیں، یہ مالک کو پتہ کہ جی یہ بندہ بہانے مار رہا ہے، جب تک میں اپنا بچہ یا اپنا بیٹا، اپنا خاص دوست نہیں بھیجوں گا، اس وقت تک میرا کام مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس مخلوق میں بھی، اس عالم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم انسان جو نا کئی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ قابل ہوتے ہیں اس کام کے خلافت اٹھانے کے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اس طرح دیا ہوتا ہے جو اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس خلافت کا ٹائٹل، خلافت کا حق ہوتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ سب سے، جو شخص کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس علم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیول پہ، تو وہ آگے بڑھ کے کہے کہ کسی صحابی کے پاس تھا، کسی تابعی کے پاس تھا۔ پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس علم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اور لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ بلکہ عمر بن الخطاب بھی کہتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، کیونکہ امام علی سے تو عمر بار بار پوچھا تھا، مشورے پوچھا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں، پھر عمر بن الخطاب خلیفہ تھا یا امام علی خلیفہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آپ یہ جرت کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ خلیفہ تو عمر تھا، جب اس کے پاس علم نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ کا قانون ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بجائے کہ آپ بحث کریں، لڑیں امام احمد الحسن کے ساتھ، اس دعوت مبارکہ کے ساتھ، اب یہ سوچیں کہ ہو سکتا جیسے امام شافعی کہا کرتے تھے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا ہو سکتا صحیح ہو سکتا میں غلط ہوں، دوسرا صحیح ہو سکتا میں غلط ہوں، اگلا صحیح ہو سکتا میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں، اگلا غلط ہو۔ مطلب یہ امام شافعی کا یہ تھا کہ طرفین میں سے ایک شخص صحیح ہو سکتا، ایک شخص غلط ہو سکتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا آپ جس بات پہ اتنے پکے ہیں آپ خود غلط ہوں، آپ کی غلط فہمی ہو۔ نفرت کے لیے نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی، اور ہدایت کی دعا ہمیشہ مانگے۔ اور جو اندر اگر آپ میں کوئی ہے کہ پختہ یقین ہے کہ صحابہ جو تھے، جیسے ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، یہ واقعی یہ حقیقی خلفاء تھے، تو آپ ثابت کریں کہ ان کے پاس نالج، علم ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ تو آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ تو ایک غلط ایک سوچ ہے، ان کو اچھا سمجھے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ظلم نہ کریں، کہ یہ جرت نہ کریں کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ غلط ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، اور غیر اہل لوگوں کو لوگوں نے چن کے خلیفہ بنا لیا، اور یہی اسلام ہے۔ تو ادھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔